بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم صحافی حضرات، کیمرہ مین حضرات، ڈی ایس این جی کو بھی جو کنٹرول کر رہے ہیں وہ سب حضرات، اور میری بہن یہ بیٹھی ہیں، میں پہلے تو آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس موسم میں اور اس گرمی میں جو موسم کراچی کا ہوتا ہے بہرحال تکلیف دہ ہے، تو آپ نے ایک ایسے مقصد کے لیے اپنا وقت لگایا ہے کہ جو بہت ایک دین کا اعلیٰ مقصد ہے جس پر میں بات کروں گا۔ لیکن پہلے میں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں، اور ایک بڑی ندامت کے ساتھ اور افسوس کے ساتھ، کہ مجھے ایسے حالات میں بات کرنی پڑ رہی ہے اور آپ لوگوں کو زحمت دی کہ جب کہ پورا ملک جو ہے اس وقت پریشانیوں میں عرصہ دراز سے گویا مبتلا ہے، اور سب سے بڑی پریشانی جو مہنگائی جس طریقے پہ گویا پہلے تو سمجھتے تھے کہ آسمانوں پر ہے، اب تو ایسا لگتا ہے کہ آسمانوں سے بھی اوپر جا رہی ہے۔ بہرحال بہت بڑا المیہ ہے، کسی کو الزام دینا تو بڑا آسان ہے، لیکن اس میں کوئی شک نہیں، ہم سب آپ جو ہیں اسی کشتی میں سوار ہیں کہ مہنگائی کو فیس کر رہے ہیں، ہماری بچیاں، ہماری بہنیں جس طرح سے گھر چلا رہی ہیں۔ بہرحال اور پھر یہ کہ جو حالات ہیں لاہور کے حوالے سے 9 مئی کے بعد سے جو صورتحال بنی ہے، میں 9 مئی کی بھی بہت سختی سے مخالفت بھی کرتا ہوں، مذمت بھی کرتا ہوں۔ ہماری فوجی املاک، اور یہ فوج ہی تو اصل میں ہماری سب سے بڑی ایک نعمت، ایک اثاثہ ہے۔ میں یہ بات پہلے بھی پریس کلب میں ایک موقع پہ میں نے کہی تھی، میں آپ کے سامنے کہنا چاہتا ہوں سارے، کہ ہندوستان جو ہمارا سب سے بڑا مد مقابل ہے بھارت، وہاں کی فوج، وہاں کے جو بھی ہیں، وہ نہ چیف جسٹس آف پاکستان سے ڈرتے ہیں، نہ وہ پارلیمنٹیرین سے کوئی خوف ہے، نہ انہیں سینیٹر سے کوئی، پاکستان کے کسی شعبے سے ان کو نہ کوئی پریشانی ہے، نہ ان کے لیے کوئی گویا اس میں یہ ہے کہ کوئی خوف وغیرہ صرف اور صرف اگر خوف ہے یا پریشانی ہے تو وہ افواج پاکستان سے ہے، اوپر سے لگا کے چیف آف دی آرمی اسٹاف سے لگا کے ایل او سی پہ جو ہمارے جوان بیٹھے ہیں، بچے وہ بھی شہید بھی ہو رہے ہیں۔ تو یہ بہت بڑی دلیل ہے اس بات کی کہ پاکستان کا ایک یہی ادارہ ہے کہ جس کی وجہ سے آج ہم بہت سی جو ہمارے اوپر یورشیں ہیں، یلغار ہے، اس سے بچے ہوئے ہیں، ورنہ انڈیا جیسا ملک جو ہے وہ یہاں کے کسی سے بھی علماء سے کوئی ان کا مقابلہ نہیں ہے، اور عوام سے نہیں ہے، لیڈروں سے نہیں ہے، اور نہ پولیس سے، نہ رینجرز۔ لیکن ہاں فوج سے بہرحال ایک ہے، تو ہم سمجھتے ہیں کہ فوج کے ساتھ اس قسم کی جو حرکتیں 9 مئی کو ہوئی، اس سے واقعی فوج کا مقام متاثر ہوا ہے۔ لیکن انشاءاللہ بہت جلدی دنیا کو اندازہ ہو جائے گا کہ پاکستان کی فوج بڑی ایک مشہور بھی ہے، اور بہت اللہ نے انہیں بڑی صلاحیتوں سے نوازا ہے۔ تو میں پرزور مذمت کرتا ہوں 9 مئی کے واقعات کی، اور یہ مطالبہ بھی کرتا ہوں کہ جو اس میں ثابت ہو جائیں، ریڈ ہینڈڈ جو پکڑے جائیں، جو بھی ہوں، ان کو پوری سزا ملنی چاہیے۔ لیکن یہاں میں اپنے ایک ذوق کے مطابق، مجھے معلوم ہے کہ ہماری بہت سی بہنیں اور خواتین بھی اس میں آ گئیں، کہیں گرفتار ہیں، کہیں کچھ ہیں، تو خواتین کی بے حرمتی حقیقت یہ ہے کہ کسی حالت میں بھی برداشت نہیں کی جا سکتی۔ دین اسلام بھی نہیں برداشت کرتا، پاکستان کا کلچر بھی کوئی بھی نہیں کرتا، وہ کسی بھی مذہب سے ہوں، کسی مسلک سے ہوں، کسی بھی سیاسی وابستگی سے ہوں۔ تو میں اس کی بھی مذمت کرتا ہوں کہ جو خواتین کے ساتھ ہوا وہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ بہرحال ان کو بیچاریوں کو تکلیف ہوا، اور اب اگر وہ کسی کسٹڈی میں تو ان کو رہا کیا جائے۔ خواتین وہ اس انداز کا وہ ان کے اندر غم و غصہ نہیں ہوتا کہ جو مرد کر لیتے ہیں۔ بہرحال یہ ایک میں نے ضمناً بات کہہ دی، خواتین کا ہمیں پورا ادب احترام کرنا چاہیے ہر سطح پہ، ہر فلور کے اوپر۔ تو اگر وہ پروٹیسٹ کے لیے نکلی تھیں تو ان کو اس میں استعمال نہ کیا جائے۔ میں وزیر اعظم صاحب سے اور چیف آف دی آرمی اسٹاف سب سے اپیل کرتا ہوں، میں بھی اس ملک کا باشندہ ہوں، 65 سال میری عمر ہے،
تو آخر 75 سال بن گئے پاکستان، تو میرا بھی تو حصہ ہے کہ میں اس میں بہرحال یہ میں نے اپنے کچھ جذبات آپ کے سامنے پیش کر دیے ہیں۔ آج جس مسئلے میں نے آپ کو بلایا ہے وہ بھی دینی مسئلہ ہے، میرا ذاتی نہیں ہے اور کوئی ایسی بات۔ 30 سال ہو گئے یہ پلاٹ جو یہاں پہ ZC13 ہے، آپ اندازہ لگائیے کہ بھائی کیا میرا مطلب یہ کہ ہم کون ہیں، یہاں کے نیشنل نہیں ہیں۔ میرا تو پاسپورٹ گرین پاسپورٹ بھی ہے، بلو پاسپورٹ بھی ہے جو ملتا ہے ان لوگوں کو، سینیٹرز کو، تو میری تو حب الوطنی میں کوئی اتنا سوال اٹھتا ہے نہ کوئی انگلیاں اٹھتی ہیں۔ تو ہمارے مسئلے کو، ہمارا اصل کام ہے محراب و منبر کا اور مسلمانوں کو جوڑنے کا اور غیر مسلم اقلیت کو بھی تحفظ دینے کا، یہ کام ہم انجام دے رہے ہیں۔ مسجد میں ہوتے ہیں تب، مدرسے میں ہوتے ہیں تب، تو لہٰذا یہ ایک دین کا اہم کام ہے۔ لیکن 30 سال مجھے معلوم ہے کہ 10 سال میں ہر ملک جو ہے وہ نیشنلٹی بھی دے دیتا ہے اور پورے حقوق بھی دے دیتا ہے، جو میں نے سنا ہے اور میری تحقیق۔ یہاں 30 سال میں بھی ہمارا یہ مسئلہ حل نہیں ہو کے دے رہا۔ یہ ZC13 کا مسئلہ ہے، یہ بڑا اہم ہے، ہر بات وقت سے پہلے نہیں کہی جاتی، لیکن یہ ہے کہ میری اور مسجد کی طاقت تھی جو اس نے اس سلسلے کو رکوایا، پلاٹ کو کینسل کروایا، یہ راستہ کھل گیا۔ اگر یہ راستہ نہ کھلتا تو پھر DSNG کو پھلانگ کے تھوڑی آتی وہ سب۔ تو یہ ایک بین الاقوامی مسجد ہے، پوری دنیا میں اس کی شہرت ہے۔ اس مسجد کو اتنا بھی اسپیس نہیں دیا ان لوگوں نے۔ میں 93 کی بات کر رہا ہوں کہ انہوں نے جو ہے کچھ بھی نہیں کیا، تو لہذا اب تک یہ پڑا ہے۔ مجھ سے، میں وضو سے ہوں، جمعہ پڑھ کے آ رہا ہوں، حلفاً اور قسماً کہہ سکتا ہوں ایک بھی KDA کے بڑے نے، چھوٹے نے، کسی نے بھی، کسی ڈپارٹمنٹ نے مجھ سے رابطہ نہیں کیا کہ مولانا یہ ZC13 ہے، کمرشل پلاٹ ہے، آپ اس کے لیے کچھ بتائیں ہمیں کچھ بھی نہیں۔ میرا مطلب یہ ہے کہ ہم اوروں کے بھی دیکھ رہے ہیں، وارے کے نیارے جو ہو رہے ہیں، سڑکوں پہ ہجوم لگا دیتے ہیں لاکھوں کا۔ میں تو نہیں نہ لگا سکتا ہوں، نہ میں دعویٰ کرتا ہوں، لیکن کم از کم یہ ہے کہ ہمیں معلوم ہے، ہماری نگاہیں دور تک دیکھتی ہیں۔ تو آج اگر یہ چیز جو ہے اس طریقے سے، یہ بھائی پورے ملک کو کھا گئے، تو اس میں سے کوئی زیادہ ہیرے نکلیں گے؟ کوہ نور ہیرا دفن ہے یہاں پہ، لیکن یہ سب بالا ہی بالا جو یہ لائنز ایریا پروجیکٹ جو ہے، یہ اس کا سب سے بڑا اس کا مجرم ہے۔ اس نے جو ہمارے ساتھ غیریت برت رکھی ہے، مجھے نہیں معلوم کہ آخر کیا دشمنی ہے ہمارے ساتھ، کون سی ایسی۔ بھائی مجھے سیاست سے کوئی سروکار نہیں ہے، لیکن میں باقاعدہ پیپلز پارٹی میں میری شمولیت ہے، اس لیے نہیں کہ میں کوئی ان سے کام نکلوانے گیا تھا، لیکن وہ اگر مجھے پوچھتے ہی نہیں، نہ مجھے ایکٹیو کرتے ہیں، بہرحال میری شمولیت تو ہے۔ اب لوگ پوچھتے ہیں اب کون سی پارٹی میں جائیں گے، میرا خیال ہے اب تو سمندر پارٹی رہ گئی ہے کراچی میں، وہیں جا سکتے ہیں، وہاں مسجد میں بیٹھ جائیں جا کے۔ تو میرا مطلب یہ ہے کہ کسی چیز میں ہم کوئی بلیک لسٹڈ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، کوئی اسکینڈل نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، لیکن ہمارے ساتھ ایسا سلوک کرتے ہیں، مسلک کی بنیاد پہ بھی کرتے ہیں اور زبان کی بنیاد پہ بھی کرتے ہیں۔ لوگوں کو تعجب ہوگا مولانا شاید زبان کا کارڈ کھیل رہے ہیں یا مسلک کا کھیل رہے ہیں، ہم نہیں کھیل رہے، ہم تو بتا رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ کھیلا جا رہا ہے۔ تو یہ مسئلہ ہے۔ میں آپ سب حضرات کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے میری بات کو آگے تک پہنچایا، اور اس کا بڑا ثواب ملے گا آپ کو۔ اللہ تعالیٰ رازق ہے، آپ سب کے رزق کا بھی انتظام فرمائے۔ لیکن یہ ہے کہ میں جو ہے اس مسئلے میں خاموش نہیں بیٹھوں گا۔ مجھے صدر عارف علوی بائی فیس بھی جانتے ہیں اور بائی نیم بھی جانتے ہیں، میں تو کبھی گیا ہی نہیں، ان کے گیٹ پہ بھی نہیں گیا کہ بھائی میں صدر صاحب سے، مجھے نہ شوق ہے بڑی ہستیوں سے ملنے کا، نہ کچھ ہے، لیکن یہ میں جانتا ہوں کہ میرا سر اونچا ہے، میری آنکھیں جھکی ہوئی نہیں ہیں، میں نے کسی سے مفادات نہیں اٹھائے ہیں۔ MQM میں میرا اسکینڈل نہیں ہے، سینٹ میں میں رہا 3.5 سال، مصطفیٰ کمال کی سیٹ پہ مجھے بھیجا گیا تھا، MQM نے بھیجا، وہاں بھی نہیں۔ تو بہرحال میں یہ باتیں کچھ ذاتی بھی اپنی میں نے پیش کر دیں۔ اس مسئلے کے اوپر میں کوئی کمپرومائز نہیں کروں گا، میں دھمکیاں نہیں دے رہا۔ DG KDA محمد علی شاہ
ایک بچہ ہے، جوان ہے، ہمارے بچوں کی طرح ہے اور بہت میرا ریگارڈ کرتا ہے. میں اس کا نام بالکل نہیں لوں گا کہ وہ ہمارے ساتھ کوئی گیم کھیل رہا ہے. وہ بہرحال ہمارے بچوں کی طرح ہے. لیکن یہ نیچے جو ہیں یہ لارپ والے عبید الرحمن یا عبید اللہ، شکل تو دیکھیں، داڑھی اور یہاں نماز کے نشان. اور یہ بھائی ہمارے کام میں دیر ہو رہی ہے تو بتاؤ تو کیوں ہو رہی ہے. تو اس لیے میں نے 2 خط لکھے. مارچ میں لکھا ڈی جی کے ڈی اے کو کہ مجھے آپ وقت دیں اور یہ ZC13 والی پارٹی کو بٹھا لیں، ہم بھی بیٹھ جاتے ہیں. اس کا کوئی جواب نہیں آیا. ریسیونگ ہے، پکی ریسیونگ. پھر اب میں نے مئی میں بھیجا، اس کا جواب آج 10 دن ہو رہے ہیں. 24 مئی سے آج لگا لیں آپ، تو کوئی جواب نہیں. مجھے تو گلہ نہیں ہے کہ جواب گورنر صاحب کو لکھا ہوا ہے، 10 دن ہو رہے ہیں، وہ ان تک پہنچا ہوا ہے، ریسیونگ ہوئی بھی ہے. گیٹ نمبر کون سا وہاں پہ 4 ہے یا 14 کہلاتا ہے. بہرحال تو میرا مطلب یہ ہے کہ آخر ہم اس قابل بھی نہیں ہیں کہ ہمیں جو ہے یہ اتھارٹیز جو ہیں وقت دیں، ہمیں بلائیں. بھائی ہم جاننا چاہ رہے ہیں، یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ آئیے. ہم ہیں ہی نہیں اس پوزیشن کے اور نہ کبھی ہم نے اپنی پوزیشن بنائی ہے. تو کم از کم بات کریں، بیٹھ کے ہم سے انہیں بھی بلائیں، وہ جو بھی ہیں. اور یہ بالکل فیک ہے. یہ بالا اس کو انہوں نے بیچا ہے لارپ میں. وہ جہاں عبدالکریم پلی جو تھا، مجھے نہیں معلوم وہ زندہ ہے یا نہیں ہے، کہاں ہے، لیکن بہرحال اس کا ہی نام سن رہا ہوں 30 سال سے کہ سب سے پہلے اس نے اس کو جو ہے بالا بیچ دیا. میں نے اس کا آکشن رکوائے. خلیل نینی تال والے میرے بیچارے مہربان ہیں، وہ ایڈوائزر ٹو چیف منسٹر تھے.